بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، 2 بھائی تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ غریب کے 15 بچے تھے اور امیر کی کوئی اولاد نہ تھی۔ غریب نے سوچا کہ جب میرا بھائی مرے گا تو میرے بچے دولت کے وارث بنیں گے، لیکن امیر بھائی کی عمر طویل ہو گئی تو غریب کا بیٹا اس کا قتل کر دیتا ہے۔ صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا ایک آدمی سڑک پر پڑا ہوا ہے اور ایک شخص چیخو پکار کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایسی فضائیں پسند تھی۔ لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا؟ قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، میرے چچا کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کس نے قتل کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا، آپ تو نبی ہیں، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، لیکن انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں بے وقوفوں میں سے ہوں۔ انہوں نے پھر کہا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں گائے کی کچھ علامات تو بتائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑی ہو اور نہ ہی چھوٹی بلکہ درمیانی ہو۔ انہوں نے مزید پوچھا، گائے کا رنگ کیا ہے؟ زرد رنگ کی ہو، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ اللہ فرماتا ہے وہ چمکدار اور زرد رنگ کی ہونی چاہیے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے اور کہا، مزید وضاحت کریں اور اس کی اور مزید خصوصیات بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے وہ گائے ایسی ہو جو نہ زمین جوتے یا کھیتوں میں پانی دینے کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو اور بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہاں اب ٹھیک وضاحت کر دی ہے۔ کافی تلاش کے بعد وہ گائے انہیں ایک بوڑھی عورت کے پاس ملی۔ جب اس عورت کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو گائے کیوں چاہیے تو اس نے گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونے میں مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے خود کو مشکل میں ڈال لیا ہے، اب اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ انہوں نے گائے کو خریدا اور اسے ذبح کیا اور کہا، اب ہمیں قاتل کے بارے میں بتائیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کے گوشت کے برابر ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر ماریں اور مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور مقتول زندہ ہو کر کہنے لگا، مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا تھا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا اور اسی وجہ سے اسی سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا۔ آخر میں یہی کہوں گی، اگر میں نے صحیح کہا ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے تو سبحان اللہ، استغفار یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر کمنٹ کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔